أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا جو عنوان ہے وہ نہایت اہم ہے، اس وجہ سے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہر ایک امتی کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کون ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے نام سے ہندوستان میں دو فراڈ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے بہت سارے ایمان والوں کا ایمان چھین لیا. میں اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا. سب سے پہلے میں عقیدے کے تعلق سے آپ تمام حضرات سے سوال کر رہا ہوں اور آپ من ہی من میں جواب دیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں. پہلا سوال ہے. ہم کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے نبی اور رسول ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ پر کوئی وفات طاری ہوئی یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے، ابھی ان کے اوپر موت طاری نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کے اس شاطرانہ حملے کا ذکر اس جگہ فرمایا ہے کہ یہودی لوگ تو پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے. موقع پڑا تو ان لوگوں نے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا نبوت کا، اور اگلے 3 سال کے اندر ان کے خلاف پروپیگنڈا رچایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جان سے مارنے کی پلاننگ کی گئی. اور پلاننگ کرنے والے یہودی تھے اور اس میں کچھ بہکائے ہوئے عیسائی بھی تھے. 4000 لوگوں نے یعنی یہودیوں نے مل کر کے یہ پروپیگنڈا بنایا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ لگایا کہ یہ اور ان کے دوست لوگ کہاں بیٹھتے ہیں. جس مکان میں بیٹھتے تھے اس کا احاطہ کیا گیا، اس کا محاصرہ کیا گیا اور ایک آدمی کو بھیجا گیا، تیتانوس کر کے اس کا نام آتا ہے. وہ اندر گیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. وہ جیسے ہی اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے مشابہ کر دیا، یعنی اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا دی. اب جب وہ اندر گیا اسے حضرت عیسیٰ تو کہیں ملے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا. جب یہ باہر آیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرا چہرہ بدل چکا ہے. باہر آیا، یہودی جو محاصرہ کیے ہوئے تھے انہوں نے پکڑا اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ عیسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر کے اس کو مار دیا. مارا کیا کہ اس ایک کمرے میں لے کے گئے اور صلیب جو ہم دیکھتے ہیں نا عیسائی لوگ، اس کے اوپر ایک آدمی ایسے ٹنگا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ شبیہ لے کر کے آتے ہیں کہ اس طریقے سے یہودیوں نے ٹانگا تھا اور پھانسی دے دی تھی. اب ایک عقیدہ یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی وہ بھی جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا، وفات ہوئی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا نہیں ہے. اسلامی عقیدہ ہے، اپنے گھروں تک پہنچانا آپ اس بات کو. اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا
قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان یہودیوں کا کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہے انہیں قتل کر دیا، وما قتلوہ، تو انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے سامنے مشتبہ کر دیا گیا، مطلب ان کا چہرہ بنا کر کے کسی اور کو پیش کر دیا، انہوں نے ان کو مارا ہے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مارا۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو آگے قرآن میں بیان فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا، اس کو نہیں مان رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، ان کا مسئلہ ختم، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری، دیگر علماء سارے اس بات پر متفق ہیں، جس نے یہ مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر نہیں اٹھایا ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کافر ہے۔ کیا ہے وہ؟ کافر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے یہاں پر 1889 میں ایک جماعت نے بیعت دی، اور بیعت لینے والا غلام احمد مرزا قادیانی تھا۔ 1889 کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت اس نے یہ پہلے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، پھر اس کے بعد کہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کے بعد کہا کہ میں نبی ہوں۔ اچھا، وہ تو جو سرگرمی کر رہا تھا ٹھیک ہے، ابھی ایک نیا فتنہ اور آیا ہے، شکیل بن حنیف کر کے، جو دربھنگا میں پیدا ہوا، عثمان پور میں، پھر وہ دہلی کے اندر رہنے لگا، ابھی جو ہے وہ آپ کے مہاراشٹر کے اندر ہی ہے، بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، اور وہ اس کا سب سے پہلا کام یہ، وہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اس کے بعد اس نے بھی یہ کہا کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں، اور اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں حضرت عیسیٰ ہوں اور میں اب نبی بنا دیا گیا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جوان ہمارے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ان کو وہ سب سے پہلے ایڈاپٹ کرتا ہے اور انہیں سمجھاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلا قدم اس کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو احادیث میں آیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ایک خلافت قائم کریں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ آپ جانتے ہیں دجال کون ہے؟ وہ کہتا ہے آپ جانتے ہیں؟ سامنے والا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا دجال کون ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو امریکہ اور فرانس دجال ہے، اور دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ بھئی حدیث میں ہے کہ دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اب یہ کیسے دجال ہوئے امریکہ اور فرانس؟ اگر آپ اردو جانتے ہیں تو دیکھیے، یا یہ عالم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ الف میم را یا کاف الف، کاف الف آ گیا، فرانس میں فا را الف نون سین۔ اب امریکہ اور فرانس کو ملا دیجئے تو امریکہ کا کا لے لیجئے اور فرانس کا پھر لے لیجئے، کیا ہو گیا؟ کافر۔ کہتا ہے دیکھو امریکہ اور فرانس کو لکھ دو، بیچ میں کافر آ گیا۔ کیا لوجک بنائی اس نے؟ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ، وہ کہتا ہے دونوں میں ہوں۔ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اسے سمجھ لیجئے آپ۔ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قسم کھا کر کے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم دنیا میں ایک عادل بادشاہ اور حکمراں بن کر کے ضرور اتارے جائیں گے، اور وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو ماریں گے، اور حدیث میں آگے ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے زمانے میں اتنی فراوانی، اتنا پیسہ آ جائے گا، لوگ اپنا صدقات اور زکوٰۃ ہاتھوں پر لے کر کے ٹہلیں گے، مگر کوئی زکوٰۃ لینے والا مستحق نہیں ملے گا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اچھا حضرت مہدی علیہ السلام حضرت مدینہ میں پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینہ میں، ان کا نام ہوگا حدیث میں محمد، ان کے والد کا نام ہوگا عبداللہ، 40 سال کی عمر میں بیعت لیں گے مکہ المکرمہ میں، ٹھیک ہے؟ اس کے 7 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے 7 سال کے بعد دجال پیدا ہوگا۔ کتنے سال کے بعد؟ یعنی ظہور کے بعد، وہ 40 سال میں بیعت لیں گے، اس کے 7 سال کے بعد دجال پیدا ہوگا، اور اسی کو مارنے کے لیے
دمشق میں جس وقت حضرت مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، سیریا کا جو اس وقت دارالسلطنت ہے دمشق، اس کے اندر ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے اس مسجد میں، اور حدیث میں یہاں تک ذکر ہے کہ حضرت امام مہدی اس وقت امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور مکبر نے تکبیر کہہ دی ہوگی، اس درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ فوراً حضرت مہدی کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، وہ پیچھے ہٹیں گے، حضرت آپ وقت کے نبی رہے ہیں، میں تو نبی نہیں ہوں، لہٰذا آپ نماز پڑھا دیں۔ روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیے، کیونکہ تکبیر کس کے لیے کہی گئی ہے؟ آپ کے لیے کہی گئی۔ بہرحال یہاں مسئلہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دجال جو کہ ظاہر ہو چکا ہوگا اس کو ختم کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لوط پر جا کر کے، اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ 2 سال ساتھ میں رہے گا۔ اب میرا سوال ہے آپ سے، اس روایت سے معلوم پڑا حضرت مہدی پہلے پیدا ہوں گے نا، اور حضرت عیسیٰ بعد میں آئیں گے؟ بھئی امامت کرنے کے لیے آدمی میچور تو ہوگا نا، وہ امامت کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ایک نہیں ہے، دونوں الگ الگ ہیں نا۔ وہ یہ کہتا ہے نہیں جی مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہوں، دجل ہے یا نہیں؟ فریب ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ قادیانی نے بھی یہی کہا تھا۔ اچھا اس کے بعد کیا؟ اس میں لکھا ہے کہ اتنی فراوانی آ جائے گی، لوگ صدقات ہاتھ پہ لے کر کے ٹہلیں گے۔ یہاں صدقات لینے والے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اور ایک زمانے سے 10-12 سال ہو گئے، 20 میرے خیال میں 12 سال سے زیادہ ہو گئے اسے یہ کہتے ہوئے کہ میں مہدی ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی 7-8 سال کے اندر یہ فراوانی آنی لازمی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال یہاں پر زندہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ ان 40 سالوں کے اندر جو وہ کام کریں گے بہرحال وہ اتنا زیادہ، اور حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر کے کام کریں گے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ان تمام باتوں سے سمجھ میں آ گیا جو یہ کہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں، میں نبی بھی ہوں، جھوٹا ہے، کیونکہ مہدی الگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، اور ان کا جو وقوع ہے وہ مدینہ ہے، مکے میں خلافت ہوگی، دمشق میں وہ کام کریں گے، وہاں سے معاملہ چالو ہوگا۔ یہ ہندوستان کے اندر جو پراپرٹی بنانے کے طریقے رائج ہو چکے ہیں، خدا کے واسطے آپ اپنے گھروں کے اندر جائزہ لیجئے، یہ لوگ داڑھی رکھ کر کے، یہ لوگ پہلی صف میں نماز پڑھ کر کے ہمارے جوانوں کو بہکا رہے، آپ کو جائزہ لینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نے ابھی بھی فکر نہیں کی، مسجدوں میں اپنے بچوں کو علماء سے نہیں جوڑا، میں بار بار کہتا ہوں سب سے مظلوم قوم علماء کی ہے، یہی ہماری گالیاں سنتی ہے، اور انشاءاللہ یہی ہمارے بچوں کے دین کی حفاظت کی وجہ بنے گی۔ ان سے بچوں کو جوڑیے آپ، اور اس کا پہلا کام جو بھی دجال آئے گا اپنے وقت میں، سب سے پہلا کام اگر وہ یہ کہے کہ علماء بیکار ہیں، انہیں کچھ نہیں پتا ہے، آپ ہمارے پاس آ جاؤ، سمجھ لیجئے سب سے بڑا شیطان ہے، کیونکہ شیطان ایمان چھیننے کے لیے ابتدا یہیں سے کرے گا، اور اللہ قیامت بھی یہیں سے ابتدا کرے گا۔ پہلے اہل علم کو اٹھائے گا، پھر علم کو اٹھائے گا، اور پھر کفر پوری دنیا کے اندر چھا جائے گا۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے علماء کی قدر کریں، اور بچوں کو ان سے جوڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ ہمارے بچوں کے ایمان کو لے کر کے اڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ایک مسئلہ مجھ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر خلال کر لیا جائے تو اس وقت خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ حلق میں نہیں گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے جو خون نکلتا ہے منہ سے؟ تو علماء نے لکھا ہے اگر وہ خون اتنا ہے کہ آپ کے تھوک پر غالب آ گیا، مطلب پورا تھوک لال رنگ میں ہو گیا، تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑا بہت ہے یعنی تھوک الگ دکھائی دے رہا ہے اور ہلکا پھلکا کلر ہے اس کا، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ خون تھوک پر غالب آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور غالب نہیں آیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ مسائل کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔